سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ کچھ دیر میں متوقع۔ سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 3 رکنی ریگولر بینچ میں مخصوص نشستوں کا مختصر حکم نامہ سنائیں گے۔ عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت۔ خاور مانیکا کے وکیل کے دلائل جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج محمد افضل مجوکا اپیلوں پر سماعت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا آج آخری روز ہے۔ وفاقی حکومت کے حساس اداروں کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے درخواست لاجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالتی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائیں گے۔ کیس کی سماعت کے لیے لاجر بینچ بنایا جائے۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی اور حبس کا خاتمہ، موسم خوشگوار۔ باران رحمت سے درجہ حرارت میں کمی، تیز آندھی اور بارش سے لیسکو کے 330 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی بند۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے شہر میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ گزشتہ رات بانی پی ٹی آئی کے 2 بڑے فیصلے۔ شیر افضل مروت کی پارٹی رکن معطل کرنے کی ہدایات۔ پارٹی رہنماؤں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ چند رہنماؤں کی جیل میں ملاقات۔ کے پی کے میں گورننس اور بیوروکریسی مسائل کی نشاندہی۔ بانی پی ٹی آئی نے شبلی فراز کو کے پی کے میں گورننس بیوروکریسی مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک ہوگا۔ ماہانہ 200 یونٹ والے گھریلو صارفین کو 3 ماہ کے لیے استثناء۔ بجلی ٹیرف میں اضافے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا۔ کمرشل، زرعی اور بڑے صارفین کے لیے بجلی مہنگی۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت میں 8 روپے 4 پیسے، زرعی صارفین کے لیے 6 روپے 62 پیسے اور جنرل سروسز کے لیے 6 روپے 98 پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ بڑے صارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں 5 روپے 51 پیسے اضافہ۔ صنعتی صارفین کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف برقرار رہے گا۔ عوام کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا۔ ملک میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر حکومت اور آٹا مل مالکان میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مل مالکان اپنے مطالبات پر ڈٹ گئے۔ ملک بھر میں آٹا ملیں بند کر دیں۔ گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی بھی روک دی۔ آٹا ڈیلرز بھی ہڑتال میں شامل۔ باجوڑ کے حلقہ پی کے 22 پر ضمنی انتخاب میں این اے پی میں میدان مار لیا۔ 91 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اے این پی کے انحصار باز 11,926 اور ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ لے کر دوسرے، جماعت اسلامی کے عابد خان 10,593 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم کی جانب سے آذربائیجان کے صدر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں تعاون اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ہمیں باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کرنا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان 2 جسم یک قالب ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا سابق صدر ٹرمپ پر آمرانہ لوگوں سے وابستگی رکھنے کا الزام۔ اسرائیل حماس دونوں کی جانب سے امن معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق کا بھی دعویٰ۔ کہا اب حماس مقبول نہیں رہی اور یہی وقت غزہ میں جنگ ختم کرنے کا موقع ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے عرب قیادت سے غزہ کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے ملاقاتیں کرنے کا بھی انکشاف۔ عمر رسیدہ امریکی صدر جو بائیڈن کی زبان پھر پھسل گئی۔ نیٹو اجلاس کے بعد اسٹیج پر خطاب کے دوران یوکرینی صدر کو غلطی سے پیوٹن کہہ دیا۔ کہا خواتین اور حضرات، اب صدر پیوٹن بات کریں گے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی یا نہیں؟ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان نہیں آئے گی۔ بی سی سی آئی بھارتی ٹیم میچز دبئی یا سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت کے تمام میچز لاہور میں کروانے کی پیشکش کر رکھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی۔ کرکٹ اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے، سوئنگ کے سلطان سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں امید ہے بھارتی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی۔ پورا پاکستان بھارتی ٹیم کا منتظر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی کے بعد اسلام آباد میں مختلف امام بارگاہوں کا دورہ، مجالس اور عزاداری کے جلوسوں کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے کا حکم، ڈیوٹی پر تعینات تمام ڈپارٹمنٹس کو مکمل کوارڈینیشن کے احکامات اور عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کا عزم۔ بھٹ شاہ میں اقلیتی برادری نے مذہبی ہم آہنگی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ دیوان کمیٹی اور سکھ برادری کی جانب سے عزاداروں کے لیے شربت اور نذر و نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اور کربلا حق کو باطل کیا مارکا، یزید ملعون کے خلاف خاندان نبوت کے کم سن بچوں نے بھی جہاد اکبر کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماسی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے اون اور محمد بھی شہداء میں شامل۔ حضرت جعفر طیار کے پوتوں اور عبداللہ کے بیٹوں نے میدان جنگ میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدی لشکر پلٹ گیا، ابن سعد خیمے سے بھاگ گیا۔